اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ آج کا ہمارا درس یہ ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا، کیونکہ ہمارے یہ علم کلام اور اصول دین کے بارے میں درس ہیں، تو پہلے یہ مقدماتی جو ہمارے دروس ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اصول دین کے لیے ہم نے یہ کہا کہ اصول دین کی معرفت تمام مکلفوں پر واجب ہے۔ جو بھی مکلف ہیں، جو بھی انسان ہے اور مکلف ہے، بچہ نہیں ہے یا دیوانہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ اصول دین کی معرفت حاصل کرے۔ اس کو علماء نے اپنی کتب کلامی میں مفصل طریقے سے لکھا ہے، جیسے علامہ نے باب ہادی عشر میں اور دوسرے بزرگان نے، میں اس وضاحت میں نہیں جا رہا۔ اب یہ یہاں جو بیان کیا گیا ہے کہ مکلف پر، مکلف اسے کہتے ہیں جس کو تکلیف ذمہ داری دی گئی ہو، جس پر ذمہ داری ہو۔ مثلا مکلف انسان ہے تو خداوند مکلف ہے، مکلف لام کی کسرہ سے، یعنی جو ذمہ داری دے رہا ہے وہ خدا ہے، جو واجب کر رہا ہے وہ خدا ہے، اور جس پر واجب ہو رہا ہے وہ ہے مکلف۔ تو لہذا مکلف پر واجب ہے کہ اصول دین کی معرفت حاصل کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو مکلف پر واجب کہا گیا، یہ وجوب کس معنی میں ہے؟ واجب کی کتنی اقسام ہیں؟ وجوب لغوی حساب سے لغت عرب میں ثبوت اور سکوت کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اصطلاحی معنی کے حساب سے واجب وہ ہے کہ بعض وجوہ پر جس کے تارک کی مذمت کی جائے، یعنی جو واجب کو ترک کرے گا اس کی مذمت ہوگی، خداوند متعال اور عقلاء اس کی مذمت کریں گے، یہ تم نے کیا کر دیا، واجب کو ترک کر دیا۔ یہ ہے واجب کی معنی۔ اصطلاحی معنی جاننے کے بعد واجب کے کچھ اقسام ہیں۔ واجب کی ابتدائی دو قسمیں ہیں، واجب عینی اور واجب کفائی۔ واجب عینی اور واجب کفائی، آپ یہ لفظ سنتے رہتے ہیں، یہ اصطلاحیں سنتے رہتے ہیں، لیکن تعریف کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ان افراد کے لیے جو نہیں جانتے۔ واجب عینی وہ ہے کہ جو بعض مکلفین کے بجا لانے سے بعض دیگر مکلفین جو نہیں بجا لائے سے ساقط نہ ہو، جیسے نماز یومیہ، روزہ۔ یعنی نماز ایسے نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں کے 10 افراد نے اگر نماز پڑھی تو ہم جو باقی گھر والے، باقی گاؤں والے، باقی شہر والے، باقی ملک والے، ان سے نماز ساقط ہو جائے گی۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ نماز مجھ پر واجب ہے، میرے باپ پر واجب ہے، میری بہن پر واجب ہے، سب پر واجب ہے۔ ایسے نہیں کہ میرے والد محترم کی نماز پڑھنے کی وجہ سے میرے سارے گھر والوں سے نماز ساقط ہو جائے، نہیں۔ بس واجبینی ایسے واجب کو کہتے ہیں کہ بعض کے انجام دینے سے دوسروں سے وہ عمل ساقط نہ ہو جائے، وہ ذمہ داری ختم نہ ہو جائے۔ جیسے پنجگانہ نماز ہے، ایسے نہیں کہ گھر میں کوئی پڑھے پھر کوئی ان کو جواب میں کہے بھائی میرے بابا پڑھتے ہیں۔ بھائی آپ کے بابا پڑھتے ہیں، آپ تو نہیں پڑھتے۔ جیسے آپ کے بابا پر واجب ہے، اگر وہ نہیں پڑھیں گے ان کو عذاب ہوگا، آپ بھی نہیں پڑھیں گے آپ کو بھی عذاب ہوگا۔ ایک کے پڑھنے سے دوسروں کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی پر حج واجب ہوتا ہے، ایسے نہ کہے کہ بھائی ہمارے بابا نے حج کیا تھا، آپ کے بابا نے حج کیا تھا، آپ پر اگر واجب ہے آپ کو دینا ہوگا، آپ کو کرنا ہوگا۔ اگر حج نہیں کریں گے تو قیامت کے دن آپ کو سزا ہوگی اور مولا ناراض ہوں گے اور مذمت کے قابل ہیں آپ۔ اسی طرح خمس واجب ہے۔ کچھ افراد کہتے ہیں میرے بابا خمس نکالتے ہیں، میرے دادا خمس نکالتے ہیں، ہمارے بڑے خمس نکالتے تھے۔ بھائی آپ کے بڑے خمس نکالتے تھے، اور آپ پر جو خمس واجب اگر نہیں دیں گے تو آپ کا مال حرام ہو جائے گا، آپ بھی قابل مذمت ہیں۔
اور آپ حرام کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ کا مال حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح باقی سارے وجوب، مثلا روزہ اکثر اوقات ایسے دیکھنے میں آتا ہے جو بڈھے افراد ہوتے ہیں، جو پیرسن ہوتے ہیں، وہی روزہ رکھتے ہیں کچھ علاقوں میں، باقی جوان کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں آٹا کم تھوڑی ہوا ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ نہ بابا، یہ سب پر واجب ہے۔ جو نہیں اس تکلیف، اس ذمہ داری کو انجام دے گا وہ بالآخر گنہگار ہے، خدا اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اس میں آٹا کم ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں واجب عینی۔ واجب کفائی اس واجب کو کہتے ہیں جو بعض مکلفین کے بجا لانے سے بعض دیگر مکلفین سے ساقط ہو جائے، جیسے نماز میت۔ نماز میت میں اگر مثلا کوئی انسان مر گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا ارتحال ہو گیا ہے، اگر گاؤں کے 20 افراد نے، ایک فرد نے، 10 افراد نے، 1000 افراد نے اگر نماز پڑھ لی تو باقی جو دوسرے افراد ہیں ان پر واجب نہیں ہے کہ نماز جنازہ پڑھیں۔ یہ اس صورت میں البتہ جب وہ انجام کسی نے دیا ہے، اس کو پتا ہے کہ فلاں انجام دے رہا ہے یا فلاں نے انجام دے دیا ہے۔ اگر ایسے ہے کہ مثلا کوئی انجام نہیں دے رہا تو اس پر واجب ابھی تک ہے، یہ بھی گناہ گار ہے ابھی اگر انجام نہیں دیا تو۔ ہاں اگر بعض نے انجام دیا، بعض نے نماز جنازہ پڑھ لی تو بعض دیگر سے کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، جیسے نماز جنازہ ہے۔ اب اصول دین واجب عینی ہے یا واجب کفائی ہے؟ یعنی میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ فقط اصول دین کی معرفت کچھ افراد پر ضروری ہے کہ مجتہد جا کے اصول دین کی معرفت حاصل کریں، یا کچھ مولانا اور علامہ حضرات جا کے معرفت حاصل کریں، یا کچھ پڑھے لکھے دانشور جا کے معرفت حاصل کریں، ایسے ہے یا نہیں؟ ہر انسان پر ضروری ہے کہ معرفت دین حاصل کرے، یعنی اصول دین کی معرفت حاصل کرے۔ آیا ہر انسان پر ضروری ہے؟ سب علماء فرما رہے ہیں کہ اصول دین کی معرفت واجب عینی ہے، یعنی ایک آدمی کی معرفت سے ایسے نہیں کہ دوسرے افراد سے وہ وجوب ختم ہو جائے گا، نہیں، ساری کائنات میں جو جو انسان ہے، جو جو مکلف ہے، سب پر اصول دین کی معرفت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے جلسے میں، اگلے درس میں یہ بیان کریں گے کہ مکلف کہتے کسے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔